کہ مطلب ناپاکی کی حالت میں کام کر سکتے کیا؟ تو کوئی بولتا کبھی کچھ کام نہیں کرنا، تو کیا یہ صحیح ہے مطلب جنابت کی حالت میں عورتوں کا کام کرنا، مطلب کپڑے وہ نہیں دھونا، کچھ نہیں کرنا، کیا یہ صحیح بات ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گی؟ تم دیکھیے، نجس ہے تو سامنے چیز نجس ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے، یوٹیوب پہ آئے ہوئے افراد سے نہیں۔ یوٹیوب پہ اگر عالم موجود ہیں تو ایسی صورت میں آپ ان کے بیانات سن سکتے ہیں، ان کے دروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک کی بات کو آپ سنیں یوٹیوب پہ اور اس کو دین سمجھ لیں، یہ آپ کی دینداری کی کمی ہے۔ آپ کے اوپر جو واجب ہے قرآن کریم کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے، اہل علم سے آپ کو پوچھنا ہے، اہل علم کی باتوں کو لینا ہے، اور وہ چیز جو آپ کے مسئلے پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے اسی کو آپ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عالم نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ نکلا، نہیں، وہاں پہ آپ غلطی کریں گے، مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ عالم کی بات اگر آپ کے مسئلے کے بالکل مطابق ہے تو آپ لے لیجیے، لیکن عالم کی بات کا مطلب نکال کے آپ کچھ حکم نکالیں، نہیں، یہ چیز نہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ مطلب نکال رہے ہیں اس کا حکم شریعت کے اندر الگ ہو، تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، عالم سمجھیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ نصیحت آپ کے لیے نہیں، سارے جو ہمارے آڈینس ہیں ان کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے، کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے علم علماء سے نہیں لیا، سوال آپ نے عالم سے نہیں کیا، اور عالم بھی وہ جو فتویٰ دینے کا اہل ہو، تو ایسی صورت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ آپ کو جو جواب ملا اس پہ اگر آپ عمل کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ غلط کر رہی ہیں تو آپ گنہگار ہیں، اور اگر آپ صحیح بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کہ آپ نے سوال عالم سے نہیں پوچھا۔ اسی لیے آج کے زمانے میں جو یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا ہے جہاں پہ مختلف افراد کے بیانات ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو معلوم کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ عالم معتبر ہے یا غیر معتبر۔ پہلی بات جو معلوم کرنی وہ عالم ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر عالم ہے تو عالم معتبر ہے یا نہیں ہے، صحیح عالم ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ کہ عالم فتویٰ دینے کے مرحلے تک پہنچا ہوا ہے یا اس کا مقام اس سے کم ہے۔ تو احترام تو ہر عالم کا ہے، لیکن ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق ہی آپ پہ رکھیں گے، اور جو فتویٰ دینے کا اہل ہے اس سے آپ فتویٰ پوچھیں گے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری یہ کہ شریعت اسلامیہ کے اندر حائضہ عورت سے کسی بھی چیز کو منع نہیں کیا گیا، صرف حائضہ عورت سے مجامعت منع ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض، کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں حیض کی حالت یا حیض کی کیفیت یا حیض کے مقام کے تعلق سے، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، تو حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کی بات بتا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امت کو ایسے ہی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے تو میں لنگوٹ کس دیتی تھی، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے تھے، یعنی مجامعت کے علاوہ۔ مجامعت ایک الگ چیز ہے، عربی زبان میں مباشرت ایک الگ چیز ہے، اردو زبان میں اس کے لیے مباشرت ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں مباشرت کا معنی یہ ہے کہ شرمگاہ کے اندر مجامعت کرنے کے علاوہ بدن کے دیگر حصوں سے فائدہ اٹھانا، یعنی بدن کے دیگر حصوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، اسی لیے لنگوٹ کس لیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک اجازت شریعت میں ہے کہ شریعت میں صرف مجامعت، جسے ہمارے اردو زبان میں مباشرت کہتے ہیں یا صحبت کہتے ہیں، صرف اس سے منع کیا گیا ہے، باقی پورے بدن سے استمتاع کرنا، لطف اٹھانا، اس کی اجازت دی گئی۔ یہ یہود کا معاملہ ہوتا تھا کہ یہود جب عورتیں حیض کی حالت میں رہتی تھیں تو ان کو الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے بستر ہی الگ کر دیتے تھے، ان کے کھانے کے سامان الگ کر دیتے تھے، اور ان کو چھوت سمجھتے تھے، تو اچھوت کی طرح ان سے معاملہ کرتے تھے۔ تو اسلام کے اندر ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے، عورتیں کھانا پکا سکتی ہیں، کھانا بنا سکتی ہیں،
جس طرح پہ لیٹ سکتی ہیں، شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں، گھر کے دیگر افراد کے ساتھ رہ سکتی ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف مجامعت و مباشرت کی ہے۔ تو یہ جو بھی آپ نے سنا وہ ساری چیزیں شریعت کے